السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اللہ رسول اللہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو ڈیئر بردرس، آج میں جو ہے کچھ وقف امینڈمنٹ بل کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. تو اس بل کی وجہ سے جو ہے انڈیا میں بہت سارے مسلمان جو ہے پریشانی میں ہیں، کیا بولتے ہیں، اور بہت سارے مسلمانوں جو ہے بی جے پی گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے اس بل کو امینڈ کیا، یہ وقف امینڈمنٹ بل کو امپلیمنٹ کیا ہے. اور بہت سارے لوگ بی جے پی گورنمنٹ کے اوپر الزام ڈالتے ہیں. تو ایکچولی پہلی بات تو وقف امینڈمنٹ بل کے بارے میں بولا جائے تو وقف امینڈمنٹ بل کی وجہ سے جو ہے ہم مسلمان کمیونٹی کو ایک خطرناک ہے اور ایک بری خبر ہے، کیونکہ اس کے کچھ رولز ایسے ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل ہمارے مسجد کے یا پھر وقف کے کمیٹیز میں جو ہے نان مسلمس کو بھی اتھارٹی دیا جائے گا، اور اس کے بعد میں ہمیں ہمارے وقف کے پراپرٹیز کو جو ہے آڈیٹنگ کیا جائے گا. اس کا مطلب کہ اسکروٹنائز ہو سکتا ہے، جو کہ بہت سارے برائیوں کو جو ہے دروازہ کھولے گا. اور یہاں تک کہ میں نے ایک نیوز میں پڑھا تھا کہ وقف امینڈمنٹ بل میں جو ہے گورنمنٹ کو جو ہے انکروچمنٹ کا رائٹس دیا جائے گا. اس کا مطلب کہ گورنمنٹ جو ہے کبھی بھی وقف کے پراپرٹیز کو جو ہے سیز کر سکتی ہے، ہمارے ہاتھ سے چھین سکتی ہے. تو یہ ایک بری خبر ہے ہم مسلمان کمیونٹی کے لیے، اور ہم بہت سارے انڈیا میں ہم سب مسلمان جو ہے اس بل کی وجہ سے پریشان ہیں. تو وہی بہت سارے مسلمان جو ہے بی جے پی کے اوپر الزام ڈالتے ہیں، ان کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن میں بولتا ہوں کہ اس تکلیف کے ذمہ دار ہمارے خود کی غلطی، ہمارے گناہوں بھی ہیں. کیونکہ میں آج جو ہے بہت سارے مسجدوں میں دیکھتا ہوں بدعت چل رہا ہے، شرک چل رہا ہے، قرآن اور حدیث کو ٹھیک سے امپلیمنٹ کیا نہیں جا رہا ہے. قرآن اور حدیث کو امپلیمنٹ کرنے والوں کو بھی چھوڑا نہیں جا رہا ہے. میں نے خود بہت سارے اماموں کے پاس بات کیا ہے، مسجدوں کے اماموں کے پاس بات کیا ہے کہ کیوں بدعت ہو رہا ہے. ارے ایک امام نے تو مجھے کنفیوز بھی کر دیا کہ مجھے جو ہے ٹھیک سے حرام حلال کے بارے میں بات کرنے کے لیے جمعے کے خطبے میں ٹھیک سے حرام حلال کے بارے میں بات کرنے کے لیے اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے. ہمارے بیانوں کو اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے. صرف فضائل کے بارے میں بات کرو، عمل کے بارے میں بات کرو، اتنا ہی. یہ میرا سندیش ہے نا، پہلے کمیٹی ممبرس کے لیے ہے، جو وقف کا پراپرٹیز کو چلاتے ہیں، جو بھی ہے وقف کے کمیٹی ممبرس ہیں، ان لوگوں کے لیے سندیشہ ہے. یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو ایڈوائز دیتا ہوں، بھائی آپ لوگ جو ہے اپنے نفس کو فالو کرنا بند کر دو، جو کہ قرآن حدیث کے خلاف جاتا ہے. اسلام کو اگر پھیلانا چاہتے ہیں تو اسے ٹھیک طرح سے پھیلاؤ، آدھا بادہ مت پھیلاؤ. جو آپ کے نفس کو اچھا دکھتا ہے وہ عمل کرو، دوسروں کو پہنچاؤ. جو آپ کے نفس کے خلاف جاتا ہے، حرام حلال کی چیزیں، اسے جو ہے پھیلانا نہیں ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا ہے. کیوں ڈرتے ہو؟ ہاں، اپنے نفس کے لیے اپنے ایمان اور اسلام کو بدلنا چاہتے ہو کیا؟ اسلام تو واللہ ایسے ہی رہے گا، تمہاری حالت بدل جائیں گی. ایٹ لیسٹ تم کرتے نہیں ہو تو دوسروں جو کر رہے ہیں ان لوگوں تو کرنے چھوڑو. تم خالی سائڈ میں بیٹھو پیسے گن لے کو چندہ کے. اماموں جو کر رہے ہیں ان لوگوں کو تو کرنے چھوڑو، ان لوگوں کو ٹھیک سے اسلام شریعت کو اپنے مسجدوں میں امپلیمنٹ کرنے کی اجازت تو دیو. اور میرے اماموں کے لیے میں ایک ایڈوائس دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کسی سے ڈرنے کا نہیں ہے، چاہے کمیٹی ممبر ہو، کتنا بھی بڑا طالب رہتے، کسی سے بھی ڈرنے کا. ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہم پیسوں سے بھی ڈرنے کا نہیں ہے کہ کل کا دن ہم ان لوگوں کی بات سنیں گے تو ان لوگوں کی بات نہیں سنیں گے، ہمیں مسجدوں سے باہر بھیج دیں گے، ہمارا پیسہ ہمارا فیملی نہیں. اللہ ہے دیکھنے والے،
واللہ اللہ سب کا رزق لکھ دیا. اللہ یہ صرف ہمارے لیے یہ دنیا آزمائش ہے کہ ہم ایمان میں ڈٹے رہیں گے کیا وہ ٹائم میں. تو آپ تو پہلی بات کسی کے لیے گناہ نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت سارے مسجدوں میں انڈیا میں بدعت ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے. تو آپ امام ہیں تو آپ جو ہے کسی کے لیے بدعت شرک نہیں کر سکتے, کمیٹی ممبر کے لیے نہیں, پیسوں کے لیے, کسی کے بھی لیے. ہو سکے تو کوشش کرو اپنے کمیٹی ممبر کو ایڈوائز کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, اپنے جماعت والوں کو اپنے ان لوگوں ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. اگر نہیں ہو رہے تو آپ کسی کے لیے گناہ نہیں کر سکتے, آپ کسی کے لیے بدعت نہیں کر سکتے, پیسوں کے لیے بھی نہیں کر سکتے. اور رزق دینے اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بولا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے لیے کچھ سیکریفائس کرے گا اللہ اسے بہتر دیں گے. تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. بھائی میں میرا ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے ایسے ہی ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا میں, لیکن اسلام کے لیے میں نے وہ کمپنی کو سیکریفائس کر دیا ہے. اللہ نے مجھے اس سے بہتر جگہ ابوظہبی بھیجا تھا اور زیادہ سیلری میں. تو کبھی دین کے لیے, حق کے لیے کھڑو اور کبھی کمپرومائز مت کرو اس کے لیے. یہ میرا اماموں کے لیے ایڈوائس ہے. اور دوسرا کہ عام لوگوں کے لیے میرا ایڈوائس ہے کہ آپ لوگ جو ہے قرآن حدیث کو ٹھیک سے فالو کرو, اور ایسے اماموں کو فالو کرو جو کہ قرآن حدیث کو ٹھیک سے سکھاتے ہیں. آج کل کے امام جو کہ خود بدعت میں ہیں اور دوسرے جو جماعت جو کہ اچھے قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں ان لوگوں پر الزام ڈالتا ہے یہ آ کے 70 فرقوں میں سے فرقے ہی کر کو. بھائی خود کو پہلے قرآن حدیث سے چیک کرو کہ آپ کو ٹھیک ہے کیا نہیں ہے کیا کر کے. اماموں کے لیے میں بول رہا ہوں, یہ دل میں یہ مت نیت لاؤ کہ میں صحیح, میرے اوپر جو بڑے تھے ولی اللہ انہوں مدینہ میں ان کو یہ ہو گیا تھا تو انہوں بڑے ہی انہوں صحیح. ایسا مت سمجھو. کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا رہندے, محدث رہندے, کون بھی رہندے, کبھی بھی غلطی جا سکتا ہے. میں بھی کبھی بھی غلطی جا سکتا ہوں. یہ زندگی پوری اصلاح کی زندگی ہے. تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو کھلا رکھنا ہے. ہم کبھی بھی غلطی جا سکتے ہیں. جب ہماری غلطی پکڑی گئی تو ہمیں مان لینا ہے قرآن حدیث سے. جو قرآن حدیث کے خلاف جاتا ہے اسے چھوڑ دینا ہے. صحابوں جیسا ایمان بنانا ہے. اور یہ آج کل کے امام جو بدعتی امام ہیں یہ لوگ تو بدعت میں ہیں, اور دوسرے جماعت جو کہ ٹھیک سے قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں ان لوگوں کو بدعت کا یا پھر کیا بولتے ہیں اس کا یہ بولتے ہیں فرقہ کا بولتے ہیں, یہ فرقہ بازی ہے علم پر جاؤ کو یہ کیا کرتے دوسرے مسلمانوں کو بھی غلط بیان کر کے ان لوگ بھی گمراہ میں ڈال دیں گے. دوسرے جماعت غلط ہی کر کو, یہاں تو پتہ نہیں کہ ان لوگ غلط میں ان لوگ بدعت میں ہی کر کو. تو میرا ایڈوائس رہا یہ جو نارمل مسلم پریکٹس کر رہے ہیں, آپ لوگ پہلے جو ہے قرآن اپنے اماموں کو جو ہے عزت کرنا چاہیے. لیکن جب قرآن حدیث اسلام کی بات آئی تو پہلے قرآن حدیث کو جو ہے اپنا اسٹینڈرڈ گائیڈ لائن بنانا چاہیے, اسے ہاتھ میں رکھنا چاہیے, اور وہ رکھ کے اپنے امام خود کو چیک کیجئے پہلے کہ میں قرآن حدیث میں ہوں. دوسرے جماعتوں کی جس پہ الزام ڈالا جا رہا ہے ان لوگوں کو بھی چیک کیجئے کہ وہ لوگ کتنا جو ہے کتنا قرآن حدیث میں چل رہے ہیں کیا نہیں کیا کر کے. میں اوپن نہیں بولتا ہوں بھائی, میں آ کے کون سے جماعت سے بھی نہیں ہوں, میں خود کو مسلمان بولتا ہوں. کون بھی پوچھے تو پہلا جواب ہے مسلمان, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بولتے تھے کہ وہ مسلمان ہے. میں بھی وہی بولتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. صحابی لوگ بھی خود کو مسلمان ہی بولتے تھے, کوئی نہیں بولتا تھا, کوئی جماعت میں بٹا ہوا نہیں تھا. میں مسلمان ہوں. لیکن الحمدللہ میں نے جو ہے مکہ یونیورسٹی سے جو گریجویٹ ہے ان لوگوں کے پاس سے میں نے فقہ کا نالج گین کیا ہے. تو میرے پاس میرے عبادتوں کا, میرے عمل کا, ہر ایک کا میرے پاس قرآن حدیث سے دلیل ہے. لیکن میں جب انڈیا میں آیا میں دیکھا کہ ادھر بہت سارے جو ہے کیا بولتے ہیں فرقے ہیں, اہل حدیث ہے, سلفی ہے,
دیوبندی ہے، بریلوی ہے، تبلیغی ہے، بہت سارے فرقے ہیں. تو میں یہی بولوں گا کہ عام انسانوں کے لیے کہ آپ لوگ قرآن حدیث کو اپنا جو ہے اسٹینڈرڈ بنے وہ رکھ کے اپنے اماموں کون سی بھی جماعتیں رہنے اپنے اماموں کو چیک کیجیے، اپنی جماعتوں کو چیک کیجیے کہ کون سا جماعت جو ہے صحیح راستے میں ہے. تو آپ کو انشاءاللہ معلوم پڑے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ مت سمجھے کہ میں جو راستے میں جا رہا ہوں وہی صحیح ہے، دوسرا کو بھی غلطی ہے. ایسا مت دل میں رکھیے. میں بھی کبھی بھی غلط جا سکتا ہوں، سامنے والا بھی غلط جا سکتا ہے. جو حق ہے وہ قرآن حدیث ہے، جو اسے فالو کرتا ہے وہ حق کے راستے میں. تو وہ مین دل میں رکھ لیے، قرآن حدیث، اس کے بعد میں اسے جو فالو کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ میرے انداز کے حساب سے، میرے تجربے اور کیلکولیشن کے حساب سے، جو کہ میں نے بہت سارے جماعتوں میں جائے ہیں، سب کو میں دیکھ ڈالا کہ کون کتنے کتنے پانی پوئے، کتنے قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں. گھر کو میں اوپنلی بولتا ہوں بھائی، تبلیغ جماعت والے، بریلوی جماعت والے، دیوبندی جماعت والے، یہ 3 جماعتیں جو ہے انڈیا میں بہت زیادہ ہے مجھے معلوم تک. تو بھائی آپ لوگ سبھی جو ہے آپ لوگوں کے اندر بہت سارے بدعتیں ہیں. تو میں آپ لوگوں سے ایڈوائس کرتا ہوں، امام رہندے، کمیٹی ممبر رہندے، یا پھر سادھارن مسلم رہندے، آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کے اندر بہت سارے بدعتیں ہیں. آپ لوگ خود کی اصلاح کرنا پڑے گا انشاءاللہ. قرآن حدیث کو ٹھیک سے فالو کیجیے، اور جو قرآن حدیث کو ٹھیک سے فالو کر رہے ہیں ان لوگوں کو فالو کیجیے انشاءاللہ. کیونکہ آج بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ شب برات، شب معراج ہوتا ہے، میلاد النبی ہوتا ہے، بہت سارے جماعتوں میں ہو رہا ہے. کوئی ایک بندہ تھی مجھے قرآن حدیث سے لا کے ثبوت دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے، کہ صحابیوں نے کیا ہے. ایک بندہ لا کے دیو نا، میں مانگتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن حدیث میں ٹھیک سے چل رہے ہیں کر کے. میں یہی بولوں گا. آج جو ہمارا حالت ہے، ہم پہ جو ہے غیر مسلمان جو ہے ایسے ایسے رولز ڈال کے ہم پہ حاوی ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ قرآن حدیث کو ٹھیک سے فالو نہیں کر رہے. ہم لوگ بدعت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت پھیلا رہے ہیں، شرک پھیلا رہے ہیں. تو کیا ہوئے گا؟ اللہ کی لعنت اترے گی. اور پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے غیر مسلمانوں کو لا کے ہم پہ مسلط کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو پہلے آپ لوگ اپنی اصلاح کیجیے، ٹھیک سے قرآن حدیث کو ٹھیک سے فالو کیجیے، اور قرآن حدیث کو ٹھیک سے فالو کرنے والوں کو فالو کیجیے، نہ کہ اپنے نفس کو مت فالو کیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.